اگلے دن میرال اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کے والدین بہت خوش ہوئے لیکن پریشان بھی تھے۔ میرال، کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ والد نے پوچھا۔ ہاں ابو، میرال نے کہا، اب سب ٹھیک ہوگا۔ میرال نے اپنی نارمل زندگی دوبارہ شروع کر دی۔ وہ یونیورسٹی جانے لگی اور کلاسز اٹینڈ کرنے لگی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنے لگی، لیکن پولیس کے پلان کلاتھ افسران ہر وقت اس کے ساتھ رہتے اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ دلاور شاہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ وہ ابھی تک گرفتاری میں نہیں آیا تھا۔ 2 دن گزر گئے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تیسرے دن بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پولیس کو لگا شاید دلاور شاہ نہیں آئے گا۔ چوتھی رات میرال اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اس کے والدین بھی گھر میں سو رہے تھے۔ گھر کے باہر پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ 2 افسران اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے 2 بجے کمرے کی کھڑکی ٹوٹ گئی اور اچانک کوئی کھڑکی سے اندر کود گیا۔ میرال چونک کر اٹھی اور اس نے دیکھا یہ دلاور شاہ تھا جو کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی گن تھی۔ اس نے گن میرال کی طرف تان رکھی تھی۔ تم؟ میرال نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، میں دلاور شاہ۔ دلاور شاہ نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا اور میں نے ڈھونڈ لیا۔ میرال نے چیخنا چاہا لیکن وہ ڈر گئی تھی۔ دلاور شاہ نے کہا، ایک آواز نکالی تو دیکھنا، میں پہلے تمہارے والدین کو ماروں گا، پھر تمہیں ماروں گا اور پھر تمہارے بھائی کو ماروں گا۔ میرال خاموش ہو گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم جیت گئی ہو؟ دلاور شاہ نے غصے سے یہ الفاظ بولے، لیکن نہیں، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ میرال، تم مجھے مار کر کیا حاصل کرو گے؟ میرال نے کہا، اطمینان۔ دلاور شاہ نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی، تم نے مجھے میری سلطنت اجاڑ کر رکھ دی، اب میں تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اس نے ٹریگر دبانا شروع کیا۔ اسی لمحے میرال کے والد نے شور سن کر کمرہ کھولا۔ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے آ کر پوچھا۔ دلاور شاہ کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھے، تم میرال کو کچھ مت کرنا، میرال کو چھوڑ دو، انہوں نے بلند آواز سے کہا۔ دلاور شاہ نے گن ان کی طرف موڑ دی اور بغیر سوچے سمجھے اس نے فائر کر دیا۔ گولی میرال کے والد کے کندھے میں لگی اور وہ زمین پر گر گئے۔ میرال اور زخمی ہو گئے۔ میرال بھاگتے بھاگتے اور چیختے اپنے والد کی طرف گئی اور دلاور شاہ نے گن پھر میرال کی طرف کی اور اسی وقت باہر سے پولیس کی سائرن سنائی دی اور کسی پڑوسی نے گولی کی آواز سن لی تھی اور انہوں نے پولیس کو فوری طور پر فون کیا تھا۔ دلاور شاہ نے باہر دیکھا گاڑیاں آ رہی تھیں۔ اس نے کہا، شٹ، گالی دی اور بھاگنے کی سوچا۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تو سامنے پولیس تھی، لیکن پولیس نے اسے دیکھ کر للکارا، رکو۔ پولیس نے چلا کر گولیاں چلانا شروع کیں۔ دلاور شاہ نے بھی جوابی فائرنگ کی، لیکن وہ بھاگتا ہوا گھر کے پچھلے حصے گیا اور وہاں بھی پولیس پہلے سے موجود تھی۔ وہ دوسری طرف گیا اور وہ ہر طرف سے گھرا ہوا تھا۔ اب دلاور شاہ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دیوار کے پیچھے چھپ کر فائرنگ جاری رکھی، لیکن پولیس بہت زیادہ تھی اور طاقتور تھی اور وہ اکیلا تھا۔ آخر کب تک لڑتا؟ آخر میں ایک گولی دلاور شاہ کی ٹانگ میں لگ گئی۔ وہ درد سے چیخا اور زمین پر گر گیا۔ اس کی گن ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ پولیس فوراً اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ ہاتھ اوپر کرو، آفیسر نے زور سے چلا کر کہا۔ دلاور شاہ نے ہاتھ اوپر کیے، چہرے پر شکست تھی۔ تو گرفتار ہو،
افسر نے اعلان کر کے کہا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی اور اس کو جیل میں لے جایا گیا۔ اندر میرال اپنے زخمی والد کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ زخمی تھے لیکن ہوش میں موجود تھے۔ ابھی ایمبولینس آئی اور انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ میرال بھی ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ راستے میں والد نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، انہوں نے پیار سے میرال کو کہا، تم نے بالکل صحیح کیا، میں فخر کرتا ہوں تم پر، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ شکریہ ابو، میرال رو رہی تھی۔ اسی وقت ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے والد کا علاج کرنا شروع کیا۔ کندھے میں گولی لگی اور ہڈی سے ٹکرائی ہے۔ آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹرز نے سب کو بتایا اور میرال نے شکر ادا کیا۔ 2 ہفتوں میں وہ مکمل صحت یاب ہو گئے اور یہ سن کر میرال کو بہت سکون ملا۔ دوسری طرف دلاور شاہ کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کی ٹانگ کا علاج جیل میں کروایا گیا۔ پھر اس پر عدالت میں باقاعدہ مقدمہ شروع ہوا۔ عدالت میں مضبوط ثبوت اور ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے۔ گواہوں کو بھی عدالت میں بلایا گیا اور انہوں نے دلاور شاہ کے خلاف بیان دیے۔ دلاور شاہ کے وکیل نے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ کچھ نہ ہوا۔ 3 ماہ کی سماعت کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ دلاور شاہ کو 4 جرائم میں سزائے موت ملی، باقی جرائم میں اسے عمر قید کی سزا ہوئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، سب نے تالیاں بجائیں اور فیصلہ سنتے ہی عدالت میں خوشی کی دوڑ اٹھ گئی۔ لوگ تالیاں بجانے لگے اور خوشیاں منانے لگے۔ انصاف ہوا، کسی نے آواز بلند سے کہا۔ فرحان اور رضوان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ فرحان کو 10 سال کی قید سنائی گئی اور رضوان کو 15 سال قید کی سزا ہوئی۔ دلاور شاہ کی پوری سلطنت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ تباہ ہو چکا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرال کو ایک قومی ہیرو کی طرح مانا گیا تھا۔ اسے حکومت کی طرف سے بہت سارے انعامات اور تمغے ملے۔ لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی اور تحسین کی، لیکن سب سے بڑا انعام اس کے لیے یہ تھا کہ اس نے برائی کو جڑ سے ختم کیا۔ اس کے والد زندہ اور سلامت موجود تھے اور اس نے سچ کی جیت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ 6 ماہ بعد میرال نے جرنلزم کی ڈگری مکمل کی اور اسے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اس کے ایک بڑے قومی اخبار نے اسے جاب کی پیشکش کی۔ اس نے یہ پیشکش قبول کر لی اور کام کرنا شروع کیا۔ وہ ایک رپورٹر کے طور پر لکھنے لگی۔ وہ سچ لکھنے لگی اور بے انصافی کے خلاف بولنے لگی۔ اس کے آرٹیکلز بہت مشہور ہوئے اور پڑھے جانے لگے۔ لوگ اس کی رپورٹنگ کو بہت سراہنے لگے اور وہ آہستہ آہستہ ایک مشہور جرنلسٹ بن گئی۔ آج 3 سال بعد میرال ایک معروف نام ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دلاور شاہ ابھی بھی جیل کی سلاخوں میں ہے اور اس کی سزائے موت پر اپیل بھی جاری ہے، لیکن اس کی طاقت اور سلطنت ختم ہو چکی ہے۔ اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ لوگ اسے بھول کر آگے بڑھ چکے ہیں۔ میرال کبھی کبھی سوچتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ایک عام سی لڑکی نے ایک طاقتور کو ہرا دیا، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے یہ سچ ہے۔ یہ صرف اس کی اکیلے کی جیت نہیں تھی، یہ سچ کی جیت تھی اور انصاف کی جیت تھی۔ یہ ان سب کی جیت تھی جنہوں نے آواز اٹھائی اور میرال کو سپورٹ کیا تھا۔ اور اس طرح شہنشاہ کی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ
کہ سچ ہمیشہ جیتتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہارتا ہے۔ چاہے کتنا وقت لگے، مشکلات کتنی بھی ہوں، آخر میں سچ اور انصاف کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔